السلام علیکم۔ تو جناب علی، یہ جو ہماری ویڈیو ہے، ہم جا رہے ہیں گجرانوالہ سے راولپنڈی کی طرف، اور 2-3 اقساط میں آپ کو ہم راولپنڈی تک لے کر جائیں گے۔ تو ابھی ہم گزر رہے ہیں گجرانوالہ کے فلائی اوور سے۔ تو نام تو مجھے نہیں پتہ، لیکن بڑا خوبصورت فلائی اوور ہے یہ۔ اور یہ ویڈیو ہم نے ریکارڈ کی تھی 5 فروری کو، کشمیر ڈے تھا، تو ہمیں گجرانوالہ سے راولپنڈی آنا تھا، تو اس وقت ہم نے یہ ریکارڈ کی تھی۔ لیکن اب تو حالات بالکل بدل گئے ہیں، کوئی 11 فروری ہو گئی ہے، الیکشن بھی ہو گئے ہیں، تو اپنے درمیان میں اپنے خیالات الیکشن کے متعلق دیتے رہیں گے، کیونکہ گجرانوالہ سٹی ہمیشہ سے دستگیر خان، جو خرم دستگیر خان ہے، اس کے والد دستگیر خان کے زیر سایہ رہا ہے، لیکن اس دفعہ وہ ہار گئے ہیں۔ اور جس طرح کی لہر پاکستان میں چلی ہے کہ ہر بندہ جو ہے پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہا ہے، تو میرے نزدیک تو دو دن الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں۔ ایک دن بیلٹ پڑا ہے جو 8 فروری کو، اور پھر 9 فروری کو بلٹ ہوا ہے کہ چینج کیے جا رہے ہیں فیصلے، پتہ نہیں کیوں چینج کیے جا رہے ہیں۔ میں تو ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ جس کی زیادہ حکومت، جس کی زیادہ مقبولیت ہے، جس کو زیادہ ووٹ ملا ہے، اسی کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل کی جو صورت حال ہے کہ جی میں اس کو ساتھ ملا لوں، میں اس کو توڑ دوں، میں آزاد کو توڑ دوں، میں فلاں کو توڑ دوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، یہ غیر جمہوری رویے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور یہ خود بھی جب ان کو موقع ملتا ہے تو یہ کرتے ہیں۔ میں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ جو بھی پاور میں آتا ہے وہ آئین کو توڑتا ہے، اور جو اپوزیشن میں بیٹھتا ہے وہ آئین کی پاسداری کی باتیں کرتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ میاں صاحب کو کہ جی اپنی شکست تسلیم کرتے، اور 9 فروری کو بلٹ کے ذریعے ریزلٹس تبدیل نہیں کروائے جاتے، جو جیسا رزلٹ ہے اسی طرح دے دیا جاتا۔ ہم خود دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ بعض ویب سائٹ پہ جا کر کہ ان کے جو میچنگز ہیں، فارم کی میچنگ ہی جو ہے نہیں مل پاتی۔ تو جناب ہم گزر گئے ہیں، یہ وزیر آباد سے گزر رہے ہیں، اور وزیر آباد آپ کو پتہ ہے کہ یہ کٹلریز کا شہر ہے، یعنی کہ یہاں چھریاں، چاقو اور اس ٹائم جو کچن کے متعلق چیزیں ہیں زیادہ تر بنتی ہیں۔ تو اب ہم جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ میاں صاحب اتنا عرصہ سفر کر کے آئے ہیں، آپ نے 1999 میں بھی انہی کے ذریعے آپ کو نکالا گیا، اور پھر آپ انہی کا سایہ ساتھ لے کر اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ حکومت کیسے کر سکیں گے؟ حکومت ہونی چاہیے پاپولر ووٹ کے ذریعے، کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں، خوشی سے ووٹ دیں، اور آپ پھر جا کر حکومت کر رہے ہیں۔ اس طرح کے ہتھ کنڈے یا جبر کے ذریعے یا بلٹ کے ذریعے یا بوٹوں کے ذریعے اگر آپ یہ سب کچھ حاصل کرتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ کل اگر آپ یہ تصدیق کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے یہ سب کچھ حاصل کیا تھا 2018 میں، تو پھر آپ کا یہ حق نہیں بن جاتا کہ آپ بھی اسی طرح کریں۔ آپ تو مقبول لیڈر رہے ہیں اس ملک کے، پنجاب کے مقبول ترین لیڈر رہے ہیں، تو آپ کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا، آپ کو کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا۔ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا ہوا تھا کہ ہم کبھی بھی تیسری طاقت کے پاس نہیں جائیں گے اپنے معاملات لے کر، ہم سیاسی معاملات کو سیاست کے ذریعے ہی حل کر سکیں گے۔ اگر آپ ان کا ساتھ لیں گے نہ آپ بلوچستان کے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ آپ کو بلوچستان کے جو لوگوں کو، جن لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، ان کے مسائل حل کرنے ہیں، یا آپ، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیور جمہوری گورنمنٹ ہی ان مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ باقی اگر آپ جس کے کندھے پر بیٹھ کر آئیں گے تو پھر اس کو بھی تو آپ نے نوازنا ہوگا نا۔ جس کے کندھے پر آپ بیٹھ کر آئیں گے پھر اس کو بھی نوازنا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اٹھائے گئے لوگ ہیں ان کے مسئلے وہیں کے وہیں رہیں گے، پھر لوگ بلوچستان سے اسلام آباد میں آ کر بیٹھ جائیں گے، جو بہت غلط طریقہ ہے۔ اگر کوئی بندہ غائب بھی ہے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بازیاب کرائے۔ تو جناب ہم پہنچ رہے ہیں ابھی یہ چناب بائی پاس، چناب ٹول پلازا پہ۔ چناب ٹول پلازا آپ کو پتہ ہے کہ چناب دریا ہے، اور اس کے اطراف
تھیم پارکس بھی ہیں، فوڈ اسٹریٹس فوڈس بھی ہیں، فوڈ کے بڑے بڑے چین ہیں، اور اچھی فوڈ چینس ہیں یہاں پر. یعنی کہ پاکستان میں جہاں کہیں بھی ٹول پلازا جتنے بھی ہیں، یہ پنجاب کے خاص طور پہ یہ تو بنے ہی دریاؤں کے کنارے ہیں، اور اس کی لوگ یہاں پر خوبصورت چیزیں بنا دی جاتی ہیں. یہ کنارہ ہوٹل آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اطراف اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ تھیم پارک ہے. لوگ یہاں پر تفریح کے لیے آتے ہیں اور دریا کی بھی سیر کرتے ہیں. تو جناب ٹال پلازا یہ جناب اگر ہم یہاں پر داخل ہوں گے تو یہ یہ وزیر آباد میں آتا ہے، اور پھر ہم داخل ہو جائیں گے گجرات میں. گجرات جو کہ گجروں کا شہر تھا ہمیشہ سے. 800 عیسوی میں 900 عیسوی میں یہاں پر گجروں نے اس کو آباد کیا تھا، اور اس کے بعد سے مختلف حالات ہوتے ہوئے پھر اس کے اوپر رنجیت سنگھ کی بھی حکومت رہی. چرت سنگھ نے بھی اس کو اپنے حصے میں لیا. تو جناب یہ تھیم پارک آپ میرے سامنے سے دیکھ رہے ہیں، اور اب ہم خوبصورت سے چناب پل پر جا رہے ہیں. چناب پل بہت ہی خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند ہے. میں نے اس میں کشتی رانی بھی کی ہے جب کبھی ہم گوجرانوالا سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہاں پر آتے تھے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلٹ کے ذریعے جو بھی آئے گا وہ بلٹ کی ہی بات مانے گا، وہ بلٹ کے ہی نخرے پورے کرے گا، اور ہم ابھی تک بلٹ کے ہی نخرے پورے کر رہے ہیں. تو بھائی بندوق سے دوستی مت رکھو یار. سیاسی لوگ ہو، سیاست سے دوستی رکھو. بندوق بہت بیہودہ ہے. آج یہ عمران خان کی طرح ہے، کل تمہاری طرف تھی. یاد تو رکھو اس میں نہ کوئی وفا ہے، اس میں کوئی بھی وفا شامل نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ جو یہ بے ایمانی سے سیٹیں ان کو لے کر دی گئی ہیں یہ ان کو واپس کریں. ان کو کہیں کہ نہیں آپ غلط ہیں، ہم عوام کی بات مانیں گے. آپ تو عوام سے لڑ رہے ہو یار. عوام آپ سے ارریلیونٹ ہو جائیں گے. عوام آپ کے پاس اپنے مسائل لے کر نہیں آئیں گے. آپ کیسے حکومت کرو گے؟ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ ایک دفعہ آپ حکومت کر لو گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ عوام سے مت لڑو. میں تو بلٹ والوں کو بھی کہتا ہوں عوام سے مت لڑو بھائی. عوام لڑنے کی چیز نہیں ہے. عوام سے پیار کرو. اب وہ وقت آ جائے گا کہ جب یار آپ لوگ ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہوں گے، لیکن عوام اس قربانی کو تسلیم نہیں کرے گی. عوام کہے گی جو مرنے والے ہیں وہی ہیرو ہوں گے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. فیئر اینڈ فری الیکشنز، اور اس کے بعد جو نتائج ہیں وہ بھی فیئر اینڈ فری الیکشنز ہونے چاہیے. ہم یہ گجرات سے گزر رہے ہیں جناب. میرے لیفٹ سائڈ پہ گجرات ہے، اور آگے اگر ہم جا رہے ہیں تو لالا موسیٰ کی طرف. اور بہت ہی خوبصورت روڈ ہے جی یہ. میں یہ نہیں کہتا کہ جی ٹی روڈ بہت خوبصورت ہوتا ہے، ہمیشہ سے مجھے بڑا پسند ہے. اور اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ جلدی جلدی یہاں پہ شہر آتے رہتے ہیں، نئے نئے شہر. تو اور آپ کہیں بھی رک کر کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں. سب موٹر وے سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ. آپ یہ کہ مناظر تو دیکھیں یہاں کے یار، کیا خوبصورت مناظر ہیں. یہ جب پل آتا ہے تب میں بڑا انجوائے کرتا ہوں اس کو. یہ چھوٹا سا کوئی پل ہے، کوئی دریا تو نہیں ہے، شاید کوئی نالا وغیرہ ہو بڑا سا. تو جناب سیاست ہوتی رہتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایمانداری سے کرو تاکہ عوام بھی یہ سمجھے کہ ایمانداری کا ہی بول بالا ہوگا. اگر سیاستدان اس طرح کے بیانات دیں گے کہ جی مجھے آزاد امیدوار، آپ کو نہیں پتہ آزاد امیدوار کسی اور پارٹی کے جس پر آپ نے پابندی لگوائی ہے. آپ کو نہیں پتہ کہ آپ یہ وعدہ کر کے آئیں کہ اس بندے کو جو ہے کیا کہتے ہیں ہم الیکشن میں کھڑا نہیں ہونے دیں گے. تم کون ہوتے یار یہ کرنے والے؟ آج جس طرح سول ادارے یاد ذلیل ہو رہے ہیں، یہ چیف الیکشن کمشنر کی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ووٹ بھی ادھر ادھر کرے؟ تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہوگا یار. اس کوئی نہ کوئی کو نکالو، اس کی بات نہ مانو، جمہوری رویے رکھو. وہ کوئی نہ کوئی تو کہتا ہے کہ بھئی میں کسی کو بھی غدار کہہ سکتا ہوں. تو کون ہوتا ہے بھئی غدار کہنے والا؟ تو کون ہوتا ہے غدار کہنے والا؟ غداری تو صرف پاکستان کے آئین میں ایک ہی ہے کہ آپ آئین کو معطل کر دیں، اور وہ آپ نے کی ہے. آپ نے 60 دن 90 دن کے اندر الیکشن کروائے تھے پنجاب میں اور کے پی کے میں. آپ نے یہاں کی عوام پر، چاہے وہ حکومت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، آپ نے عوام پر ایک غیر جمہوری اور لوگوں کے ووٹ سے نہ آئی ہوئی حکومت کو تھوپا ہے. تو جناب ہم پہنچ گئے ہیں یہ اپنا لالا موسیٰ. رش ہے یہاں پر کیونکہ جی ٹی روڈ پر، کیونکہ
یہاں پر رش ہے اور بلاک ہوا ہے راستہ. جو ہماری روایتیں ہیں اس کے مطابق یہاں پر کوئی مرکزی مسلم لیگ ہے، اس کا جلسہ جاری ہے. 5 فروری بھی ہے، کہتے ہیں کہ شاید کشمیر کے متعلق ہو چاہے کسی کے بھی متعلق ہو. میرا پیٹرول آپ ضائع نہیں کر سکتے، اتنی ساری گاڑیوں کا پیٹرول ضائع نہیں کر سکتے. اور آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کی گہما گہمی کی وجہ سے انہوں نے جو پیڈسٹرین برج ہے اس کا کیا حال کر دیا ہے. تو یہ لوگ اس قابل تو نہیں ہیں جن کو آپ ان کو آپ چن رہے ہیں. یہ تو خود غیر قانونی کام کر رہے ہیں. پورے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پبلک پلیس کو استعمال کرتے ہیں اپنے لیے تو آپ اس کے پیسے دیتے ہیں. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ انہوں نے 1 روپیہ بھی دیا ہو یا لالا موسیٰ کی میونسپلٹی یہ کہہ سکے کہ ہم نے ان اشتہارات سے اتنے پیسے کمائے ہوں. تو جناب روڈ کے بیچوں بیچ جو ہے یہ صاحب میں نے یہ 18 منٹ تک اس نے مجھے روکے رکھا ہے. 18 منٹ تک جو ہے میں اس ٹریفک میں پھنسا رہا. میرا کتنا پیٹرول ضائع، ان لوگوں کا کتنا پیٹرول ضائع ہوا یہ بھی آپ سوچیں. یہ جلسہ کہیں اور بھی کر سکتے تھے. انہوں نے پتہ تھا کہ ان کے پاس کوئی لوگ نہیں آئیں گے تو انہوں نے مصروف جگہ کو اپنی جلسہ گاہ بنا لیا اور پولیس بھی ان کے ساتھ ہے. تو یہ مرکزی مسلم لیگ کے لوگ ہیں دونوں، جناب مولوی حضرات ہیں اور ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں کہ لوگوں کے حقوق کیا ہیں. ان کو یہ روک کر کھڑے ہوئے ہیں. ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں بھائی، کیا کر سکتے ہیں اس کا. پولیس ان کی حفاظت میں مصروف ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ بھائی یہ تم 2-3 گاڑیاں جو لے کر کھڑے ہو ان کو ہٹا دو. باقی آپ پیپلز پارٹی کے یہاں پہ جھنڈے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پیپلز پارٹی یہاں سے جیت جائے گی. ہم تو کہتے ہیں کہ سارے ملک کی جماعتیں سارے ملک میں جائیں. اور مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ جب عطا تارڑ نے یہ بیان دیا کہ ہم بلاول بھٹو کو کراچی چھوڑ کر آئیں گے. بھائی یہ ملک سب کا ہے. میں ابھی لالا موسیٰ میں ہوں تو لالا موسیٰ میرا بھی ہے. یہاں کے تھانے، یہاں کے گورنمنٹ کے ادارے سارے کے سارے مجھے سہولیات فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں. یہ نہیں کہ یہ صرف جو ہے لالا موسیٰ کے لوگوں کو ذمہ داری ہے، پنجاب کے لوگوں کو کریں گے. یہ مجھے بھی سہولیات فراہم کرنا چاہیے اور ہر بندے کو سہولیات فراہم کرنا چاہیے. تو مجھے بہت تکلیف ہوئی اس بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کراچی تو آپ پروونشل ڈس ہارمنی کر رہے ہیں، آپ صوبائی تعصب پھیلا رہے ہیں. اور اسی وجہ سے میں حالانکہ عمران خان کا کوئی اتنا بڑا حامی نہیں ہوں، لیکن مجھے عمران خان کی صرف یہ بات پسند ہے کہ عمران خان چاروں صوبوں کی آواز ہے. چاروں صوبوں کے لوگ عمران خان کی وجہ سے قریب آئے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی یہ مہاجر ہے، یہ سندھی ہے، یہ پٹھان ہے، لیکن اب جو پی ٹی آئی میں آ گیا اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ جی عمران خان کی حکومت بنے کہ لوگوں کے درمیان فاصلے بند ہوں. کراچی والا اگر لالا موسیٰ میں آ جائے تو اس کو وہی کچھ ملے جو وہ کراچی میں حاصل کرتا ہے، اس کی اسی طرح عزت ہو جیسے وہ کراچی میں حاصل کرتا ہے. کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ یہ کراچی کا بندہ ہے اسے اٹھا کر جو ہے باہر پھینک دو. میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا. ہمیں چاہیے بہترین حکومت. دیکھیں ابھی تک کتنا ٹائم ہو گیا، میں نے حالانکہ اسے کٹ کیا ہے، ڈبل اسپیڈ کی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے ہم یہاں سے نہیں نکل پائے. ابھی آپ دیکھو گے کہ آگے جا کر جو ہے وہ تقریریں کر رہا ہوگا ایک بندہ بیٹھ کے اور دھاڑ رہا ہوگا کہ جی کیا کہتے ہیں میں کشمیر کو آزاد کروں گا. بھائی تیری فوج حق کشمیر کو آزاد نہیں کرا سکتی. جس کو ہم نے پیسے دیے ہیں، جس کو ہم نے نوکریاں دی ہیں کہ جا کر جو ہے کشمیر آزاد کراؤ، وہ وہاں پر بات کرتے ہیں امن و امان کی. اگر امن و امان کی بات کر رہی ہے تو فوج کو ریڈیوس کر دو یار. کیا ضرورت ہے اتنی بڑی فوج کو جو ہے رکھنے کی. اور سیاسی لوگوں کو یہ کہو کہ جی کیا کہتے ہیں آپ اپنے تمام ہمسائے ملکوں سے جو ہے اچھے تعلقات رکھیں. باقی ہمسائے ملک تو ہمارے دوست ہیں. افغانستان ہے، ہم اس کو بھی سمجھا سکتے ہیں، ہم ایران کو بھی سمجھا سکتے ہیں، ہم چین کو بھی سمجھا سکتے ہیں، ان سے بھی ہم ہندوستان سے بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ کر سکتی ہے تو کوئی ایک سیاسی حکومت کر سکتی ہے جس کے مفادات صرف عوام سے جڑے ہوں، جو چاہتے ہوں کہ عوام کی بھلائی ہو. تو میاں صاحب جس کا مینڈیٹ ہے اس کو قبول کر کے اس کو حکومت کرنے دو. تھینک یو ویری مچ میرے ساتھ ہونے کے لیے. اب ہم نکل رہے ہیں یہاں سے. اب آپ دیکھ لیں گے کتنی دیر تک ہم یہاں سے نکلیں گے.